پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ جو مزدوروں کے ساتھ جدوجہد ہے وہ آج کا نہیں، 3 نسلوں کی جدوجہد ہے. اور میں بہت خوش ہوں نہ صرف آپ کی کامیابی پہ، آپ کے پورا تنظیم کی کامیابی پہ، پیپلز یونٹی والوں کی کامیابی پہ، اسٹیل ملز کے، بٹ ہم نے مل کے، پاکستان پیپلز پارٹی نے، اس ملک کی محنت کشوں نے، اس ملک کے مزدوروں نے مل کے سرزمین پہ آئین کو آئین دلوایا، اسلامی جمہوری وفاقی آئین نظام اس ملک کو دلوایا. قائد عوام کے ساتھ اس ملک کے مزدوروں نے شانہ بہ شانہ کھڑے ہو کے جدوجہد کر کے اپنے حق چھینا، اور پہلی دفعہ ملک کے لیبر پالیسیز، ملک کے مزدوروں کو وہ حقوق دیے گئے ہیں جو پوری دنیا مانتا ہے کہ آپ کا حق ہے. پھر آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ مل کی جدوجہد کی، اور وہ اگر ایک نہتی لڑکی کھڑی تھی آمروں کے مقابلے میں، تو اس لیے کیونکہ مزدور بھائی پیچھے کھڑے تھے. اور آپ نے ایک نہیں، چاروں صوبہ کی زنجیر، چاروں صوبہ کی زنجیر، نعرہ بھٹو. اور آپ نے کیمرہ بھی ہے پیچھے دیکھو. اس دور میں نہ صرف ملک کی آزادی کے لیے، جمہوریت کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، وفاق کے لیے جدوجہد کی، مگر مزدوروں کے لیے، مزدوروں کے حقوق کے لیے بھی جدوجہد کی. اور بے شک سخت کے سخت آمرانہ دور ہو، چاہے وہ عامر جنرل مشرف کا دور یا جنرل ضیاء کا دور، جو مزدوروں کے خلاف سازشیں تھے، تب بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اور آپ نے مل کے ان سازشوں کو ناکام کروایا. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جہاں بھی ہمیں موقع ملا ہے، آپ نے ہی موقع دیا ہے، چاہے وہ وفاق کی سطح پہ ہو یا صوبائی سطح پہ ہو، ہم نے ہمیشہ جو لیبر کا ایجنڈا ہے اس کو آگے لے کے چلا. اگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو سب سے پہلے لیبر پالیسی دی، تو جب ڈیولوشن ہوا تو صوبہ سندھ وہ سب سے پہلا صوبہ تھا جس نے ٹرائی پارٹائٹ لیبر پالیسی دی. اگر قائد عوام نے اس ملک میں پینشنز کا نظام، منیمم ویج کا، آپ کے جو رائٹس ہیں وہ انٹروڈیوس کروایا، تو صوبہ سندھ میں جب پیپلز پارٹی کو موقع ملا تو وہاں بھی ہم نے نہ صرف ان چیزوں کو تحفظ کیا مگر اضافہ بھی کیا. اور وفاق میں بھی جیسے چودھری صاحب کہہ رہا تھا کہ جب بھی ہمیں موقع ملا، جیسے بھی ہمیں موقع ملا، ہم نے سمجھا، ہم نے یہ کوشش کی اور ہم کامیاب بھی ہوئے کہ ہم نہ صرف تنخواہوں میں مگر پینشنز میں اضافہ کریں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر مزدوروں کو اپنا محنت کا صلہ ملے تو پھر ہمارا معیشت کا نظام چل سکتا ہے. اور نہ صرف اس ملک کے مزدور مگر ہمارا ملک
کہ پوری معیشت ترقی کر سکتا ہے. آپ حیران ہوں گے، میں تو جب وزیر خارجہ بنا تھا تو تب پتہ چلا کہ جو ہمارا فارن آفس ہے، وہاں فارن آفس میں 2023 میں ابھی بنا وزیر خارجہ تھا، تو اس سے پہلے الاؤنسز میں، تنخواہوں میں، اس سے پہلے جو اضافہ ہوا وہ پیپلز پارٹی کی پچھلی جو حکومت تھا 2011 کا، اور اسی تنخواہ پہ، اسی الاؤنس پہ لوگ 2023 میں نہ صرف کام کر رہے تھے، وہ پاکستان کے باہر فارن کرنسی کی دنیا میں رہ کے کام کر رہے تھے. تو وہ جو ہمیں 18 مہینے کے یا جتنا دیر تھا اتنا موقع ملا، تو اس ٹائم میں بھی میں نے نہ صرف فارن منسٹری کا، تو 2011 کے بعد اس دور میں ہم نے ان کے الاؤنسز میں، ان کے اس میں اضافہ کیا، مگر اس کے نتیجے میں دوسروں کو بھی حکومت وقت کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑا. اور یہ بالکل فیسیلیٹیشن ہوتا ہی نہیں ہے کہ 10 سال میں جتنا مہنگائی ہوتا ہے کم از کم اتنا تو اضافہ تنخواہ میں اور باقی چیزوں میں ہونا چاہیے. میں ایک بار پھر آپ سب کو، خاص طور پہ آپ کے نمائندے کو منتخب ہونے پہ نہ صرف مبارکباد دینا چاہوں گا، مگر آپ کی جو یہ کامیابی ہے، ملک بھر کی چاروں صوبوں کی کامیابی ہے، اور ایک واضح پیغام ہے کہ آپ کی جو رائے ہیں، آپ کی جو مطالبات ہیں، آپ کے جو نقطۂ نظر ہیں، یہ اس ادارے کے اکثریت آپ کے ساتھ ہے. اور دنیا میں ایسے کوئی نظام ہی نہیں ہے، ایسے کوئی نظام نہیں ہے، چاہے وہ جمہوری نظام ہو، آمرانہ نظام ہو، وہ جیسے بھی جو بھی نام دیں ان کا نظام کا، کوئی ایسا نظام نہیں ہے جہاں حکومت عوام کی مرضی کے بغیر چل سکے. اب الیکشنز کرے نہ کرے، آپ کا وزیر اعظم ہو، آپ کا صدر ہو، آپ کا بادشاہ ہو، آپ کا امیر المومنین ہو، وہ نظام اپنے عوام کی مرضی پہ چلتا ہے. وہ اپنا پالیسی اپنے عوام کے خواہشات کے مطابق، امیدوں کے مطابق بناتے ہیں. کچھ نظام میں ایسے کرتے ہیں کہ وہ انتخابات کر دیتے ہیں اور ان انتخابات میں اب اپنا رائے ضائع کر دیتے ہیں. مختلف نظام میں پھر وہ اپنے سائنٹیفک طریقے سے پولنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے لوگ کیا چاہتے ہیں، اور ان کے خواہشات کے مطابق نظام چلاتے ہیں اور ان کے ملک ترقی بھی کرتے ہیں. اور پھر وہ جو حکمرانی کا نظام ہے وہ بھی چلتا رہتا ہے. اور جب وہ جو بھی آپ کا نظام ہو، جمہوری ہو، غیر جمہوری ہو، جو بھی ہو، جب وہ حکمران اپنی حکومت اپنی مرضی چلنے شروع کر دیتے ہیں اور عوام کی خواہشات، عوام کی مرضی، عوام کی امیدوں سے دور ہوتے جاتے ہیں، تو وہ پورا کا پورا نظام گر جاتے ہیں. اور یہ تاریخ گواہ ہے، یہ تاریخ گواہ ہے کہ آپ جتنا بھی کامیاب نہ صرف اپنے ملک میں، ہماری تاریخ میں تو بڑے بڑے ایمپائرز بھی رہے ہیں جو آدھی دنیا پہ راج کرتے آ رہے ہیں، پھر جیسے ان کے حکومت، ان کے نظام عوام کی مرضی کے بجائے، اپنے لوگوں کی مرضی کے بجائے، اپنے سٹیک ہولڈرز کی مرضی کے بجائے اپنی مرضی پہ چلتا ہے تو نقصان ہو جاتا ہے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے موجودہ حالات میں کبھی کبھار حکومت بلا وجہ اپنے لیے زیادہ مسائل بنا دیتے ہیں.
وہ جب یک طرفہ پالیسی بنتا ہے، کنسنسس اور انپٹ کے بغیر فیصلے کیے جاتے ہیں، تو ان فیصلوں پہ عمل درآمد کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب آپ فیصلے مل کے لیتے ہیں، کنسنسس سے لیتے ہیں، عوام کے مرضی یا امیدیں کے مطابق لیتے ہیں، تو ان فیصلوں پھر عمل درآمد کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے اور فیصلے زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مگر ہمیشہ آپ ہمارا اپنا تاریخ دیکھیں، آپ 18ویں ترمیم کا اگزامپل اٹھا کے دیکھیں، بہت سے قانون سازی، آئین سازی کی کوششیں ہوئے ہیں اس ملک میں۔ آپ کا جو بھی رائے ہو 18ویں ترمیم کے بارے میں، وہ اتفاق رائے سے بنا، کنسنسس سے بنا، اور جو بھی آپ چاہے کوئی اس کو آج چھیڑ نہیں سکتا۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں یہ اسلامی جمہوری وفاقی نظام دیا۔ اکثریت ان کے پاس تھا کہ وہ اپنا مرضی کا آئین دیتا، اپنا مرضی کا پالیسی دیتا۔ اگر وہ ایسے کرتا تو نہ وہ شہید قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو ہوتا، اور نہ یہ جو اتفاق رائے آج تک چلتا آ رہا ہے وہ قائم ہوتا۔ تو آج تو نہ ان کے پاس اتنا اکثریت ہے پارلیمان میں، معاشرے میں، جان، اور کبھی کے بعد وقتاً فوقتاً حکومت ایسے پالیسی بناتے ہیں جیسے ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے۔ تو ہمارا تجویز ہے کہ چاہے وہ اس ادارہ کا پالیسیز ہوں گے، اگر ان کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کے مشورے کے ساتھ، کنسنسس کے ساتھ وہ پالیسیز بنیں گے، تو نہ صرف اس ادارہ کے لیے بہتر ہوگا، پورا ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ اور جو بھی پالیسیز اس ادارہ کے لیے یا دوسروں اداروں کے لیے بنائے جا رہے ہیں، اپوزیشن تو دور کی بات، اگر اتحادیوں سے صلاح مشورہ ہوتا تو وہ شاید پالیسیز بہتر چلتے، زیادہ کامیاب ہوتے، زیادہ پاپولر ہوتے۔ اب مجھے نہیں پتا جو آپ کے ڈیٹیل جو ایشوز ہے، اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے تمام پوائنٹس اٹھائے ہیں۔ میں یہ تو یقین دہانی نہیں دلا سکتا کہ آپ کے سارے پوائنٹس اسی طریقے سے ان پہ عمل درآمد ہوگا، لیکن ضرور پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی آواز نہ صرف پارلیمان میں مگر حکومت کے ساتھ اور حکومت کے نمائندے کے ساتھ جو بھی انٹریکشنز ہوتے ہیں، ہم آپ ہی کے پوائنٹس کو آگے لے کے چلیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ نہ آپ نہ ہم پاکستان کی ترقی کے راستے میں کوئی رکاوٹ بننا چاہتے ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ جس طریقے سے OGTCL ترقی کرتا آ رہا ہے، ویسے ہی پورا پاکستان کا معیشت ترقی کرے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ ترقی کر رہے ہو، اسی طریقے سے وہ باقی ڈپارٹمنٹس بھی ترقی کر دیتے۔ فرق صرف اتنا کہ آپ کی کامیابی کا راز یا آپ کی کامیابی کا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی کامیابی کے پیچھے آپ کی خون پسینے کی محنت ہے، اور
اور میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کے نہ صرف اس ادارے کے لیے مگر پورا ملک کی ترقی کے بارے میں سوچیں. ہم نفرت کی سیاست، تقسیم کی سیاست میں یقین نہیں رکھتے. ہم ایشوز کی سیاست میں یقین رکھتے ہیں. اور اس وقت پاکستان کی سیاست افسوس کے ساتھ ایشوز کی سیاست پہ نہیں، عوام کے مسائل پہ ارد گرد نہیں چل رہی ہیں. وہ جیسے سیاست ہے ویسے چل رہا ہے. تو ذمہ داری آپ پہ، تمام سیاسی کارکنوں پہ، جمہوری کارکنوں پہ کہ آپ ایشوز کے مطابق اپنے ایشوز اٹھائیں، عوام کے ایشوز اٹھائیں. ہمیں مجبور کریں، میڈیا کو مجبور کریں کہ کسی قیدی کو رہا کر رہے ہیں، کسی قیدی کو پکڑ رہے ہیں، اس کے بجائے حکومت کی اور اپوزیشن کی، سیاستدانوں کی سب کا توجہ عوام کے مسائل کی طرف ہو. اور امید ہے کہ ہم مل کے نہ صرف آپ کی ترقی کا مگر پورے ملک کی ترقی کا بندوبست کر سکتے ہیں. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اور آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو.